ماشاءاللہ مبارک ہو جائے. اور پھر روایات میں آیا ہے کہ تکمیل قرآن کے موقع پر جب اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ کی ذات عالی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے. تو سید الایام بھی اور پھر تکمیل قرآن بھی اللہ کی ذات عالی نے ایک ہی موقع پر جمع فرما دیے. انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرو. سوال آتا ہے نہیں آتا جی؟ قرآن کی تعلیم حاصل کرو کیوں کریں؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ قرآن کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ تو ہم دیکھ لیں کہ اللہ کی ذات عالی کی برگزیدہ ہستیاں جناب انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. اللہ کی ذات عالی نے اپنے علم نبوت سے ان کو مالا مال کیا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف پر احسان کیا، اس کو حکمت اور علم دیا. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی علم و حکمت سے ان کو بہراور کیا. اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس مکہ میں ایک نبی بھیج، رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ تیرا قرآن پڑھ کے ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر الگ سے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم ان کو دے، وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ بھی کرے. تو علم سکھانا، دین کی تعلیم کو حاصل کرنا یہ ایک اعزاز کی بات ہے، اور اللہ نے اپنے معزز لوگوں کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا، اے اللہ ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم وللجہال مال، اللہ تو نے ہمارے مقدر میں علم رکھا ہے اور جاہلوں کے مقدر میں مال رکھا ہے. اور پھر نسبت قرآن، نسبت علم، سب سے اونچی نسبت اگر دنیا میں کوئی گردانی جائے تو وہ اس علم کی نسبت ہے جو علم اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے. اس سے بڑھ کے تو اونچی نسبت نہیں ہو سکتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے جب، تو اپنی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے.
تو صحابہ نے کہا امیر المومنین تھوڑا سا جلدی چلیے، لوگ آپ کے انتظار میں دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ یہاں پر رکے اور کچھ سوچنے لگے۔ تو کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایک زمانہ ایسا تھا جب خطاب کا بیٹا یہاں پر اونٹ چرایا کرتا تھا، جب خطاب کا بیٹا یہاں پہ اونٹ چرایا کرتا تھا، اور جب شام ڈھل جاتا تو جانوروں کے حال حلیے سے دیکھ کے والد کو پتہ چل جاتا کہ جانوروں کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے، تو ہر دن والد سے اس بات پہ بے عزتی کرواتا کہ پتر تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، تو کیا کرے گا۔ اب جب ایک زمانے میں یہاں پہ اونٹ چرایا کرتا تھا، آج جب اسلام کی دولت سے، قرآن کی دولت سے مالا مال ہوا، اب یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے ساتھ اس فوج کو، اسلامی فوج کو دیکھتا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ عمر فاروق کے انتظار میں کھڑے ہیں، تو سوچتا ہوں اللہ تیرے قرآن میں کیسی عظمت ہے کہ اونٹوں کا چرواہا جس سے اونٹ بھی صحیح نہ چلائے گے، قرآن کی بدولت اللہ کو نے اسے کتنی عزتیں بخشی۔ یہ قرآن کی عزت، قرآن عزت دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اگر یوں کہا جائے کہ قرآن کہف ہے، سورہ کہف کا نام سنا ہے نا جی، پڑھتے بھی ہوں گے۔ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن ایمان والوں کے لیے کہف ہے تو یہ بات بجا ہے، غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اصحاب کہف ایک باغی اور ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے انہوں نے پناہ کہاں پہ لی تھی؟ کہف کے اندر، کہف میں پناہ لی تھی۔ اللہ نے ان کے ایمان کو سلامت رکھا تھا۔ آج اگر ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہیں، ہمارے پاس سب سے بہترین اور مؤثر اور سب سے آسان ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اللہ کی ذات عالی ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھیں گے۔ ایک مسلمان کے بارے میں آتا ہے، امریکہ میں رہتا تھا، وہاں پر اس کو وہاں کی ایک خاتون تھی، عورت تھی، لڑکی تھی، اس کے ساتھ تعلق بن گیا اور اس کے حسن و جمال سے یہ اتنا متاثر ہوا کہ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو جائے۔ اب جب اس نے اپنا اظہار اس لڑکی کے سامنے کیا تو اس نے کہا بھائی میرا مذہب تو عیسائی ہے، میں مذہباً کیا ہوں؟ عیسائی ہوں۔ توجہ ہے نا تمام حضرات کی؟ جی میں مذہباً عیسائی ہوں اور میں جب تک اپنے والدین سے اجازت نہ لے لوں میں آپ کو جواب نہیں دے سکتی۔ اس نے اپنے والدین سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے ہم اس بات پہ راضی ہیں، کچھ ہماری شرائط ہیں، اور ان شرائط میں انہوں نے جب بچے کے سامنے، اس نوجوان مسلمان کے سامنے شرائط رکھی تو وہ شرائط یہ تھی کہ آپ کو ہر ہفتے ہماری عبادت کا آنا ہوگا، جس انداز میں ہم چاہیں گے اس انداز میں آپ اپنا وقت گزاریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، آپ اپنی رہائش ہمارے ہاں ہمارے محلے میں رکھیں گے، عیسائیوں کے محلے میں۔ یہ اپنے عشق میں مبتلا تھا، اس نے تمام شرائط کو منظور کر لیا۔ اب یہ اس محلے میں رہنے لگا، اسی محلے میں اس نے گھر لے لیا۔ اس کے گھر کے اندر یہ اپنے ساتھ ایک قرآن مجید کا نسخہ لے گیا، یہ اس نے سامنے الماری میں رکھا تھا، جہاں سے وہ ہر دن آتا جاتا اس قرآن کے اوپر اس کی نظر پڑتی تھی۔ بہت وقت گزر گیا، ہر دن جب وہ جاتا تو احتراماً اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتا یا اپنے انداز میں کسی طرح وہ قرآن کو احتراماً نظر ڈالتا۔ ایک دن جب گھر آیا تو دیکھا کہ الماری میں وہ نسخہ موجود نہیں، اپنی بیوی کو نہیں بتایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ یہاں پر ایک ہرے رنگ کی کتاب تھی، وہ آپ نے کہاں پہ چھوڑی ہے؟ اس نے کہا بھائی جو کتابیں آپ بھی نہیں پڑھتے اور میں بھی نہیں پڑھتی وہ آج میں نے ڈسٹ بن میں ڈال دی ہیں، وہ کتابیں آج میں نے کہاں پہ ڈال دی ہیں؟ ڈسٹ بن میں ڈال دی ہیں۔ وہ پریشان ہوا اور بھاگا اور پوچھا بتاؤ کہاں پہ رکھی ہے؟ کہاں فلان جگہ وہیں پہ ڈالی ہے۔ بھاگا وہاں سے جا کے اس قرآن کو نکالا، اس کو بوسا دیا، اس کو چوما، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور واپس لا کے اپنے گھر میں رکھا۔
جب اہلیہ محترمہ نے دیکھا کہ میرا شوہر اس کتاب کو واپس لے کے آیا، پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے، یہ کتاب آپ پڑھتے بھی نہیں اور اس کو احترام سے کیوں لائی؟ کہا یہ کتاب اللہ کا قرآن ہے، قرآن مجید ہے، یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے۔ کہا اچھا تو ابھی بھی اسلام کے ساتھ کچھ لگن رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جا تو میں تجھے چھوڑ کے جاتی ہوں اپنے میکے۔ وہ اپنے میکے چلی گئی اور یہ وہاں سے اٹھا اور قریبی مسجد میں چلا گیا۔ وہ ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی اور اب یہ وہاں سے اٹھ کے، اس سے ناراض ہو کے اٹھ کے آیا اور اپنے اللہ کو منانے کے لیے آ گیا۔ اور جب اللہ پھر راضی ہوتا ہے، اللہ نے پھر ایسی سنی کہ اس نے اس عورت کے ساتھ اپنا تعلق ختم کیا، اس کو طلاق دی۔ اللہ نے اس کے نکاح کے اندر ایک مسلمان عورت کو بھیجا اور پھر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی محبت کے ساتھ صرف قرآن کو دیکھے بھی اللہ کی ذات عالی اس کی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہ محبتیں ہیں قرآن کی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن کے ساتھ تعلق بنانے والوں کو اللہ کی ذات عالی عزت اور بلندیوں والے مقام عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہی ایک صحابی آئی، ان کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شکل کے اچھے نہیں ہیں، شکل و صورت اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا سعد آج کس طرح آنا ہوا؟ بدوی صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ شادی بھی۔ آپ علیہ السلام نے خود پوچھا ساتھ شادی ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ اس حلیے کو دیکھ کے شادی کون دیتا ہے؟ اس حلیے کو دیکھ کے شادی کون دیتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا شادی کرو گی؟ کہا یا رسول اللہ کر لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے پاس اور اس کو جا کے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر لے۔ وہ بنو سلیم کے سردار تھے۔ جب یہ رشتہ لے کے گیا، حضور کا پیغام تھا، رشتہ لے کے گئے تو انہوں نے جھٹ پٹ میں نہ کر دی۔ کہا بھائی یہ رشتہ کیسے، یہ غربت، میری بچی کیسے گزارا کرے گی؟ یہ بات ان کی بیٹی بھی سن رہی تھی جس کے لیے رشتہ گیا تھا۔ کہا ابا آپ نے رشتے کے لیے ہاں کی یا نہ کی؟ کہا بیٹا میں نے نہ کر دی۔ کہا آپ نے رشتے کو نہ نہیں کی، آپ نے حضور کے بھیجے ہوئے بندے کو نہ کی ہے۔ میں راضی ہوں اگر حضور نے بھیجا ہے، میں اس غربت پہ راضی ہوں، اگر حضور نے بھیجا ہے میں اس شکل میں راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھاگے واپس، جب وہ نکلے نا وہاں سے، بیٹی نے یہ بات کی تو پیچھے پیچھے بھاگے۔ کہا میں نے تو غلطی کر دی۔ دل کے اندر خیال پیدا ہوا، بھاگتے ہوئے آئے۔ جو ہی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، ابھی اپنا ماجرا بیان کیا تھا کہ پیچھے سے وہ بھی آ گئی۔ آپ نے سامنے پوچھا بھائی تو نے ہمارے بندے کو نہ کر دی؟ کہا یا رسول اللہ نہ نہیں کی، نہ نہیں کی، میں حاضر ہوں اور میں اسی اجازت کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ میری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیں۔ محبت دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج ہمارا ماحول یکسر ان لوگوں سے مختلف ہے، اس لیے ہمیں یہ بات عجیب لگتی ہے جب کوئی کہے کہ فلاں شخص جو تھے، فلاں بزرگ، وہ ایک دن رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے۔ ایک قرآن نہیں جی، یہ پرانی باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہمارا ماحول یکسر مختلف ہے۔ قاری عبد الباسط صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان کے ساتھ میرا بہت تعلق رہا اور بہت محافل ہوئی۔ قاری عبد الباسط صاحب کی یہ عادت تھی کہ کبھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن میں ایک قرآن ختم نہ کرے۔ یہ ہمارے ساتھ کے زمانے کی بات ہے۔ اور ان کا مزاج کیسا تھا کہ ضرورت سے زائد کوئی کلام نہیں کرتے تھے، اور جو ہی اپنی زبان کلام سے رکی اللہ کے کلام پہ شروع کر دی۔ قرآن پڑھیں، ہم قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں۔ قرآن وہ کلام ہے جس کو اللہ کی ذات عالی خود سنتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قرآن پڑھنے کی اجازت صرف ایک فرشتے سے ہٹ کے اور کسی فرشتے کو نہیں۔
وہ اجازت بھی ملی تھی جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا تھا. باقی اس کے علاوہ سارے فرشتے صرف قرآن کو سنتے ہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قاری قرآن ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ کی ذات عالی اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے جاؤ اس کو سنو اور اس کو گھیر لو. اس کے سر سے لے کر آسمان تک فرشتے اپنا حلقہ بنا لیتے ہیں اور صرف قرآن کو سنتے ہیں. تو وہ صحابی رسول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ان کا نکاح پڑھا دیا. اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ حق مہر کا 400 دینار طے کیا. کتنا جی؟ 400 دینار. عمومی جو مہر تھا وہ 300 درہم، 400 درہم. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کا جو مہر تھا وہ مہر 400 درہم تھا. لیکن ان کے جو مہر بنا تو 400 دینار، یعنی بیش بہا قیمت، بہت زیادہ مہر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی لے جاؤ، سعد اپنی بیوی کو لے جاؤ. کہا یا رسول اللہ لے تو جاؤں، مہر کے پیسے میرے پاس نہیں، غربت ہے، مہر کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مہر کا بندوبست کون کرے گا؟ 3 صحابی اٹھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کچھ رقم عنایت فرمائی تھی انہوں نے. کہا یا رسول اللہ ان کا مہر ہم ادا کرتے ہیں، اور کچھ زائد قیمت بھی دی. آپ علیہ السلام نے 400 دینار مہر ادا کیا اور زائد رقم ان کو دے دی کہ جاؤ اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی بازار سے سامان خریدو. خوشی خوشی اٹھے وہاں سے اور بازار میں گئے. جب بازار میں داخل ہو رہے تھے تو جب مدینہ کے اوپر یا مکہ کے اوپر کوئی غیر قافلہ حملہ کرتا تو اس وقت ایک صدا لگتی تھی کہ اے اللہ کے سواروں تیار ہو جاؤ. بازار میں داخل ہو رہے تھے یہی آواز سنی، اے اللہ کے سواروں تیار ہو جاؤ. یہ آواز کانوں میں پڑی. وہ جو پیسے لے کے گئے تھے اپنی بیوی کے لیے کوئی مال خریدنے کے لیے، انہیں پیسوں سے بازار سے ایک گھوڑا خریدا اور تلوار خریدی. معیار دیکھیں محبت کا، حضور کے ساتھ، حضور کی باتوں کے ساتھ، حضور کے احکامات کے ساتھ تعلق، اتنا مضبوط تعلق. ابھی نکاح ہوا ہے، سامان حرب لیا اور پھر قافلے کے ساتھ چل پڑے اور اپنے منہ کے اوپر رومال ڈال لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو صحابہ مجلس میں بیٹھے تھے وہ دیکھ لیں اور کہیں بھائی تو نہ جا، فوجی اور بہت ہیں، مجاہدین اور بہت ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، تیرا ابھی نکاح ہوا ہے، تو نے نہیں جانا. اپنے منہ کو ڈھانپا، اپنے منہ کو چھپایا اور منہ کو چھپانے کے بعد نکل گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو صفوں کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بازو دیکھی تو کہا یہ تو سعد کی بازو ہے. بازو سے پہچان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ تو سعد کی بازو. کہا سعد کدھر؟ کہا اللہ کے محبوب آپ کی محبت اور اللہ کی محبت کھینچ کے لائی. آپ کی محبت اور اللہ کی محبت سعد کو یہاں پہ کھینچ کے لائی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد تیرے لیے جنت واجب ہے. کیا فرمایا؟ سعد تیرے لیے جنت واجب ہے. جب کفار کے ساتھ اور دشمنان کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، مقابلہ ہوا، ان کا پہلے گھوڑا زخمی ہوا، گھوڑا گر گیا، پھر اس کے بعد خود بھی بیش بہا زخم لگے اپنے جسم کے اوپر اور زخموں کی داغ نہ لاتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا. تو صحابی رسول کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر آپ علیہ السلام روئے، خوب روئے اور پھر مسکرائے اور پھر اپنا چہرہ ایسے پھیر لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں ہے. ابو لبابہ ساتھ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ. حضرت ابو لبابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. آپ پہلے روئے اور رونے کے بعد ہنسنے لگے.
کہا رویا اس لیے ہوں کہ کچھ دیر پہلے اس کا نکاح پڑھایا تھا اور اس کی جدائی ہوئی، اس جدائی پہ مجھے غم تھا، اس غم نے میری آنکھوں کو غمزدہ کر دیا، رویا اس لیے ہوں اور مسکرایا اس لیے ہوں کہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ سعد کوثر پہ پہنچ چکے۔ جب ابو لبابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوثر کیا ہے، کہا یہ میرا ایک خاص جام ہے جس کا ایک قطرہ جو شخص پی لے اس کو ساری زندگی کے بھی پیاس نہ لگے۔ جام کوثر پہ پہنچ گیا ہے۔ اور پھر یا رسول اللہ اپنا چہرہ کیوں پھیرا، آپ نے اپنا رخ کیوں پھیرا؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا ابو لبابہ رخ اس لیے پھیرا کہ مجھے اللہ نے دکھا دیا تھا کہ آپس کے اندر ہورے مقابلے میں تھی اور بھاگ رہی تھی، ایک کہہ رہی تھی کہ میں پہلے سعد کے گلے لگوں، دوسری کہہ رہی تھی میں پہلے سعد کے گلے لگوں۔ اللہ کی ذات عالی نے مجھے یہ منظر دکھایا، پھر وہ بھاگ رہی تھی تو ان کی پنڈلیوں پہ میری نظر پڑی ہے، جس کی وجہ سے مجھے حیا آئی اور میں نے اپنی نگاہ کو پکڑا۔ یہ تھے قرآن کے ساتھ حقیقت میں محبت رکھنے والے، حقیقت میں محبت رکھنے والے۔ ہمارے بچوں کو اگر مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر معمولی سی سرزنش، استاد کی دشمنی تو نہیں ہوتی نا بچے کے ساتھ، جو استاد ہے میں سمجھتا ہوں طالب علم اس کی اولاد ہی، استاد روحانی باپ ہے، تھوڑی سی سرزنش ہو جائے تو اگلے دن ماں اور باپ دونوں مدرسے آ جاتے ہیں اور آ کے انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں ان قاری صاحب کو یہاں سے نکالے، کل انہوں نے ہمارے بچے کو 200 روپیہ ماری۔ اپنی جان دیتے ہیں، اپنا مال خرچتے ہیں اور اپنی نئی نویلی دلہن مالدار خاندان کی ایک حسینہ جس کا نکاح بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، جس کا مہر خلفاء میں سے ادا کیا جائے، اور پھر جب رخصتی کا وقت آئے تو رخصتی پھر اپنی چھوڑ کر جنت کا متلاشی جنت کے پیچھے جائے۔ یہ تھی محبت قرآن کے ساتھ، یہ تھی محبت صاحب قرآن کے ساتھ۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن کی محبت کے ساتھ جوڑیں۔ یہ مدارس کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جس محلے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس محلے میں اللہ کی ذات عالی حکم دیتے ہیں کہ اب یہاں پہ قرآن کی تعلیم شروع ہو چکی، قرب و جوار کے قبرستانوں سے اگر عذاب ہے کسی کو تو اٹھا لیا جائے۔ ان میں سے ایک کی بھی ابھی آئی نہ خبر، جو قافلہ روانہ ملکی عدم ہوا، لوگ جو دنیا سے گئے اگر وہ واپس آئیں تو ہمیں بتا دیں، کوئی ایک بھی آ جائے اور آ کر کہ اللہ کی قسم ان درویشوں کے ساتھ، ان دیوانوں کے ساتھ، ان قرآن والوں کے ساتھ، ان قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ کبھی بھی اپنا تعلق بگاڑو مت، ان کے ساتھ تعلق رکھو۔ ہمارے استاد جی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مدرسے کا باورچی تھا، طالب علم اس کو بیلو کہتے تھے، بیل سمجھتے ہیں نا، طالب علم اس کو پیار سے بیلو کہتے تھے، ہر وقت اس کو بیلو کہتے ہیں۔ مطمئن صاحب کے پاس گیا، حضرت آپ کے مدرسے کے بچے مجھے بیلو کہتے ہیں، آپ ان کو منع کریں، مجھے بیل نہ کہیں۔ مطمئن صاحب نے بچوں کو منع کیا، وہ نہ رکے۔ پھر اگلی دفعہ پھر بچوں نے کہا بیلو بیلو، پھر اس نے قاری صاحب کو شکایت کی، قاری صاحب آپ کے بچے جو آپ تربیت اچھی نہیں کر رہے، آپ کے بچے جو ہے وہ مجھے بیلو کہتے ہیں، آپ ان کو منع فرمائیں۔ قاری صاحب نے بچوں کو منع کیا لیکن بچے منع نہیں ہوئے۔ تو ایک دن غصے میں آیا اور اس نے مدرسہ چھوڑ دیا، کہا بھائی میں مدرسے میں باورچی کا کام نہیں کرتا، جہاں پر مجھے اتنی عزت بھی نہیں کہ مجھے یہ بیل کہیں اور وہاں کی انتظامیہ بچوں کو مارے بھی نہ، منع بھی نہ کرے، حالانکہ اساتذہ نے منع کیا تھا۔ وہ چلا گیا، ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ جس مدرسے کے اندر باورچی تھا اس مدرسے کے بارے میں اعلان ہوا کہ اس کے سارے بچے جنت میں چلے جائیں، اس کے سارے بچے جنت میں چلے جائیں۔ اب جب بچے جنت میں جانے لگے تو کچھ بچے پیچھے مڑے، کہتے ہیں بیلو کدھر ہے ہمارا بیلو کدھر ہے؟ بیلو نہیں ہے، بیلو کدھر ہے؟ بیلو نظر نہیں آ رہا۔ تو اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی، صبح اٹھا اور بغیر کسی کو بتائے مدرسے کے کچن میں آ گیا، اور قاری صاحب نے پوچھا جی آج خیر ہو واپس آ گئے ہو؟ کہنے لگا جی بس میں اس مدرسے کا بیلو ٹھیک ہوں۔ پھر اپنا واقعہ سنایا کہ اگر اللہ ان بچوں کے ساتھ
اس ویلو کو بھی جنت میں لے جائے تو یہ باورچی کی نوکری کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑیں۔ میں مولانا صاحب نے ابھی بتایا کہ ان کے 3 بچے ہیں اور تینوں حافظ قرآن ہیں، اس سے بڑی کوئی اور عظمت ہے؟ علماء نے لکھا ہے 10 لوگوں کو، حدیث پاک میں آتا ہے 10 لوگوں کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر ایک گھرانے میں بہت زیادہ لوگ ہوں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 10۔ بہت زیادہ لوگ ہوں تو کتنے ہیں جی؟ 10 لوگ ہیں۔ 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور ایک عالم 400 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ 400 لوگوں کو ایک خاندان میں میکسیمم کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 400، 200، 300 لوگ ہوں گے۔ تو ہمارے ہاں علماء اور حفاظ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ بولیے، کمی کوتاہی ہر جگہ پہ ہے، کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، کہاں پہ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں وہی کمی کوتاہی نظر آتی ہے جو سفید کپڑے پہ ہو۔ یہ معزز اور مقدس کام ہے۔ قرآن کی نسبت ایک معزز نسبت ہے، اس نسبت کو بچانا بھی ہے اور اس نسبت کو اپنانا بھی ہے۔ جب تک دامن قرآن کے ساتھ رکھیں گے اللہ ہمیں عظمتوں کے ساتھ رکھے گا، اور جب ہم اپنا دامن قرآن سے توڑ دیں گے اللہ ہمیں ذلت کے اندھیروں کے اندر لے جائے گا۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ہے، جب تک اس قرآن کے دامن میں سیاست رہی، اللہ کی ذات عالی نے منبر کے اوپر اور مسند کے اوپر خلفائے اربعہ کو بٹھا کر، جناب سیدنا صدیق اکبر کو بٹھا کر، سیدنا فاروق اعظم کو بٹھا کر، سیدنا عثمان غنی کو بٹھا کر، اور سیدنا علی المرتضیٰ کو بٹھا کر، سیدنا حسن کو بٹھا کر، سیدنا امیر معاویہ کو بٹھا کر، سیدنا عمر بن عبد العزیز کو بٹھا کر یہ بتا دیا کہ یہ سیاست جب تک قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے تب تک عظمت والی ہے، عزت والی ہے۔ جب توڑو گے پھر کیا ہوگا؟ جدا ہو جو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ قرآن کا دامن جس چیز کے ساتھ لگے گا معزز رہے گی۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب نے ابھی بتایا 3 بچے ہیں، تینوں حافظ قرآن ہیں، 3 بچے اور تینوں حافظ قرآن ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے معاشرے کو ایک بہترین افراد مہیا کیے ہیں، بہترین بچے، یہ کل بہترین جوان ہوں گے اور پھر بہترین بوڑھے ہوں گے، یہ بہترین معاشرے کا قیام کریں گے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی صورت میں، نیک اولاد کی صورت میں معاشرے کو اچھے افراد دے، معاشرے کو اچھے افراد دے۔ اللہ کی ذات عالی اس بچے کا حفظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کے والد کا، والدہ کا اور اس پورے خاندان کی بخشش کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے، اور اللہ اس کو عالم بعمل بنائے، اور قرآن کا جو علم ہے، نور ہے، اس کو اپنے سینے میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی روایت علامہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں، کیسا وقت ہو گیا؟ علامہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں نقل کی ہے، 3 طرق کے ساتھ نقل کی ہے کہ اللہ کی ذات عالی روز قیامت کا اعلان فرمائیں گے، این العلماء، علماء کہاں پہ ہیں؟ تو جب علماء سامنے آئیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ ان کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، تو وہ متعجب ہوں گے کہ اللہ ابھی تو حساب کتاب شروع نہیں ہوا، تو ہمارے لیے پہلے ہی کیسے فیصلہ؟ تو اللہ ان کے تعجب کا بغیر پوچھے جواب دے دیں گے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ فرمائیں گے، اے علماء کی جماعت، اگر میں نے تم سے پوچھ گچھ کرنا ہوتی تمہارے سینوں میں اپنے نور کو محفوظ نہ کرتا۔ اس لیے کوشش کریں اپنا دامن قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، قاری بنائیں، اور خوب ان کے اوپر محنت کریں تاکہ اللہ کی ذات عالی ہماری آخرت بھی اچھی کرے اور دنیا بھی اچھی کرے۔ اللہ کی ذات عالی کہنے سننے میں اگر کمی کوتاہی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔